دیکھیے کچھ گاؤں یا بستی ایسی ہوتی ہیں جس میں کوئی بہت بڑا نیتا ہوتا ہے تو وہ بستی اسی نیتا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ کسی بستی میں بہت بڑا ڈکیت ہو تو وہ اس ڈکیت کے نام سے جانی جاتی ہے بستی۔ کسی میں کوئی مالدار ہو تو اس نام سے جانی جاتی ہے۔ مگر یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، پتہ نہیں کس کی دعائیں، کیا پتہ تھا آپ کی یہ جو بستی ہے اسی سے ایک بچہ مدرسے میں الف با تا سا پڑھ کر کے آگے بڑھا، پھر آگے بڑھتے بڑھتے آپ کی دعاؤں کے سہارے آج اس منزل پر پہنچا کہ جن کا نام بڑے بڑے اشتہاروں میں اطہر جمالی کے نام سے آتا ہے تو تمہارے گاؤں کا بھی نام آتا ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے، آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ پتہ نہیں آپ کے گھروں میں وہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں نا، پتہ تھوڑی ہے کون الف با تا سا پڑھتے پڑھتے کہاں تک پہنچے۔ اللہ برکتیں فرمائے۔ یہ ان کے مبارکباد کے لائق ہیں ان کے والدین، اور میں ان سے یہ بھی کہہ کر کے جاؤں گا جیسے اب تک یہ چلتے چلے آئے ہیں، غرور، تکبر، گھمنڈ، ریا، یہ ذرا سا بھی پاس میں نہیں آنا چاہیے۔ انشاءاللہ بہت آگے تک جائیں گے انشاءاللہ، سمجھے؟ ورنہ کچھ لوگ ہوتے ہیں دو کتابیں الٹی سیدھی پڑھ لی اور تکبر کے مارے پھٹا پھر رہا ہے، کسی کو سلام نہیں۔ غرور، تکبر یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ میں دل سے دعائیں دیتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے ہمارے سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، آمین، ترقی عطا فرمائے۔ اور یہ جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ آج 3 4 ناظم جو ہیں یہ بڑی بڑی کانفرنس میں نہیں ہوتے، ایک ہی ناظم سب کو رپٹاتا رہتا ہے، مگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو آئے ہیں صرف یہ محبت کی بنا پر، جبکہ ایک ایک ناظم ایسا ہے یہ پوری کانفرنس کو اکیلا بولنے والا ناظم، مگر بیچاروں کو ان کو بھی قید کر کے رکھا جا رہا ہے۔ اور بڑے بڑے شاعر، نور الدین منظر جیسے شاعر جو نیپال تک پڑھتے ہیں، اور بھی ہاں دلشاد نوری، سمجھے؟ وہ تو برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائے۔ بڑے بڑے شاعر یہ سب ایک ایک فون پہ آ گئے ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ ان کو بھی 3 4 شعر کی قید ہے، بس حضرت کو چھوٹ تھی، اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ بزرگ ہیں ہمارے سب کے، اور دل سے محبت۔ انہوں نے خود، ان کو بھی گھنٹوں پڑھنے کا موقع ملتا ہے، کئی بار کئی پرچیاں آتی ہیں اطہر جمالی کو کہ یہ پڑھو یہ پڑھو، یہ بھی بس جلدی 2 شعر پڑھ کے بیٹھ گئے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ انہوں نے خود نہیں پڑھا، سمجھے؟ اور ان کا نعرہ دیکھ رہا، نعرہ یہ بندہ تو کچھ الگ ہی ہے حضرت۔ ایک مرتبہ میری تقریر ہو رہی تھی گاؤں باسپور میں، تو یہ نعرہ لگاتے اتنا کھینچ رہے، اتنا کھینچتے ان کی سانس رک گئی۔ میں تو گیا، میں سمجھا اللہ خیر فرمائے، اور جیسے انہیں چکر آیا ایک بزرگ نیچے بیٹھے تھے ان کی گود میں جا کے پڑاک سے گرے، ان کا کچھ نہیں ہوا، بزرگ کو پانی پلانا پڑا تھا۔ تو یہ والا میٹر ہے، اس وجہ سے ان کو پیچھے بٹھالا کرو، اگر نعرہ لگائیں تو یہ کبھی جذبات میں آ کے کھچ جاتے ہیں، ربڑ کی طرح حضرت یہ ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ اور کون؟ ہاں حافظ اشرف، وہ تو آپ کا خلوص دکھ ہی رہا ہے نا، ادھر سے لے کر کے ادھر تک مجھے نام بھلے یاد نہ ہو مگر اپنے نانا کا فرمان ضرور یاد ہے، وہ بھی سناؤں گا۔ بہت اچھے اشعار پڑھیں۔ ابھی انہوں نے اشتیاق جمالی اور عمران صاحب، یہ سب ناظم بڑی بڑی کانفرنس میں رہتے ہیں۔ ایک شعر پڑھا تھا، آپ اس کو یہ مت سمجھنا کہ مفہوم یہ تھا کہ یزید اپنی کوشش سے بنتا ہے اور حسین خدا بناتا ہے، یہ مفہوم تھا۔ پوری
دنیا اگر مل کر کے نا ایک پتا ہلانا چاہے اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہلا سکتی. یزید بھی کوئی اپنی کوشش سے نہیں بن سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی؟ اس کا مطلب مفہوم یہ تھا کہ اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کرو اور برائی کی نسبت جو ہے شیطان کی طرف کیا کرو. سمجھے اس شعر کا مطلب؟ کوئی غلط مطلب نہ لے لے، اس وجہ سے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. سمجھے؟ ہر ایک کو اللہ ہی نے بنایا، چاہے وہ یزید ہو یا حسین پاک ہو، خالق و مالک مطلق جو ہے وہ اللہ ہی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جو شاعر کا شعر پڑھا تھا اس کو کہنے کا مطلب الگ تھا. کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگ گناہ جو کرتے ہیں نا، گناہ کرتے ہیں، گناہ کرتے 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 اہل بیت اطہار کی مخالفت کرتے کرتے یزیدیوں کی صف میں چلے جاتے ہیں، یزید بن جاتے ہیں. مگر حسین پاک اللہ تبارک و تعالی نے حسین کو چن کر کے رکھا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہی نبی کے نواسے تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ میرے بھی علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. اب آپ لوگ سننا چاہ رہے ہو نا، جوش میں اور ہوش میں دونوں ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ. اب تم نے اٹھا تو دیا، اور اگر میں یہ کہہ دوں جو سننا نہیں چاہتا تو چلو ٹھیک ہے، توجہ. ہاں کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے ساتھ میں توبہ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ. میں بھی اہل بیت اطہار میں سے ایک پھول سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بولنا چاہتا ہوں. نبی کے شہزادے سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک کے مہینے سے پہلا مہینہ جس کا نام شعبان ہے، اس کی 5 تاریخ کو 4 ہجری میں مدینہ پاک میں امام حسین پاک پیدا ہوئے. حسین پاک کی ماں کا نام سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور ابا جان کا نام حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے. سیدہ فاطمہ کے شکم پاک سے 6 اولادیں ہوتی ہیں. امام حسن و حسین 6 بھائی بہن ہیں، 3 بھائی اور 3 بہنیں. ایک بھائی کا نام حضرت امام حسن اور ایک بھائی کا نام حضرت امام حسین، اور تیسرے بھائی کا نام تم نے نام کم سنا ہوگا. لوگ سمجھتے ہیں 2 بھائی ہیں، لیکن علماء جانتے ہیں تیسرے بھائی کا نام حضرت امام محسن ہے، اور حضرت امام حسین پاک کی 3 بہنیں. ایک بہن کا نام ام کلثوم، ایک بہن کا نام سیدہ زینب، اور ایک بہن کا نام حضرت رقیہ. اور سنو، حضرت علی
की एक ही बीबी नहीं थी, सैयदा फातिमा के अलावा 8 बीबियां और भी थी। कुल मिला के सारी बीबियां 9 थी। इन 9 बीबियों से हजरत अली की 32 औलादें थी। 15 लड़के 17 लड़कियां थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कम बोलियो तो घंटों की तकरीर मैंने 5 मिनट में, क्योंकि इन्होंने इतने फोन अतर जमाली साहब, इश्तियाक जमाली साहब, इन लोगों ने, और आपसे मुलाकात होनी थी, हजरत से मुलाकात होनी थी। समझ में आ गई बात? लोग समझते कि हसन हुसैन 2 ही भाई थे। अब मैं वो बातें बताऊंगा करबला शरीफ तक, आपने बहुत सुनी होंगी लेकिन कम सुनी होंगी, वो बताऊंगा बीच बीच के उठा उठा कर। जो एक सवाल ये होता है, पता चल गया। दूसरी बात ये होती, सैयदना इमाम हुसैन पाक कब शहीद हुए, उनकी नमाज जनाजा हुई कि नहीं हुई, अगर हुई तो किन्होंने पढ़ी, कहां पढ़ी, कब पढ़ी, नहीं हुई तो क्यों। सैयदना इमाम हुसैन पाक को कफन दिया गया या नहीं, कफन दिया गया तो कितने कपड़े थे, किस कलर के थे, कौन लाया, कहां से आए। इमाम हुसैन पाक को कफन नहीं दिया गया तो क्यों। आपका जिस्म कहां दफन है, सरे पाक कहां है। बीच में जितनी आगे होंगी बातें होंगी, घड़ी देख करके आगे चलूंगा। अब सुनो, सैयदना इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के सबसे छोटे भाई, जिनका नाम हजरत इमाम मोहसिन है, ये बचपन ही में दुनिया से विसाल कर गए थे। कहीं आप ये ना समझ लें हजरत हुजूर की बेटियों का नाम बता गए। हुजूर की भी 4 बेटियां थी, उनके भी नाम यही थे। एक बेटी का नाम हजरत रुकैया, एक बेटी का नाम हजरत ज़ैनब, एक बेटी का नाम उम्मे कुलसूम और एक बेटी का नाम सैयदा फातिमा। सैयदा फातिमा ने अपनी बेटियों के नाम भी वही रखे जो उनकी बहनों के थे। अब बात क्लियर हो गई ना। हो सकता है कोई कैसेट वगैरह में सुने और समझे कि धोखे में बता गए, धोखे में नहीं, सही करके बता के जा रहा हूं, होश में बोलता हूं, और इंशाल्लाह जो बात बोलूंगा उसके पूरे दलाइल भी दे करके जाऊंगा। तवज्जो ना। हजरत इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दुनिया पर तशरीफ लाए तो इंसान ही नहीं बल्कि उनको मुबारकबाद पेश करने के लिए आसमान से एक रिवायत में 4000 फरिश्ते आए और एक रिवायत में 40,000 फरिश्ते भी आए थे। अब जरा सुनो, सैयदा फातिमा से कहा, बेटी तुम बाहर हो जाओ, अली तुम बाहर हो जाओ, हसन हुसैन अंदर है, मेरे नबी भी अंदर है। लेकिन बेटे को प्यार किया, मुंह में लुआब दहन डाला, दहने कान में अजान, बाएं कान में तकबीर। 7 दिन के बाद मेरे नबी ने हुसैन पाक का अकीका किया। अल्लाह अल्लाह सुनो, इमाम हुसैन पाक अंदर, मेरे नबी भी अंदर, बातें हो रही है। बेटी ने कान लगाया, कहा मेरा बेटा बोल रहा है या किससे बात कर रहे हैं। जब आका बाहर आए, बेटी ने हाथ पकड़ लिया, फातिमा कहने लगी, अब्बा जान जरा बता दे क्या मेरा बेटा बोल रहा है या मेरा बेटा बातें कर रहा है। नबी बोले, नहीं बेटी, आसमान से फरिश्ते आए थे, एक फरिश्ते ने मेरा दामन पकड़ लिया और कह दिया, आज तो हुसैन का सदका चाहिए।
کہا بجان پھر کیا دیا؟ کہا 1000 سال پہلے حسین سے اس فرشتے کی تخلیق اور ڈیوٹی سے 700 سال پہلے اس کو معذور کر دیا تھا، لیکن جب میں نے دعا کی اللہ نے اس کو حسین کے صدقے میں اسی ڈیوٹی پر بحال کر دیا۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، ذرا پیار سے بولو یا حسین۔ آواز کو نہ دیکھنا، رات میں دن میں دونوں میں بولنا پڑ رہا، مگر حسین کا صدقہ ملے گا، حضرت کی دعائیں انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ سب لوگ بولو، سب کہنا یا حسین۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، بولو یا حسین۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، اور فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، بولو یا حسین۔ آقا حسین، مولا حسین، دادا حسین، اور بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا۔ اگر حسین جیسی ماں فاطمہ جیسی ہو تو دکھاؤ، حسین کا بابا علی جیسا کسی کا بابا ہو تو دکھاؤ، حسین کے نانا جیسے کسی کے نانا محمد الرسول اللہ جیسے ہو تو دکھاؤ۔ اور حضرت علی فرماتے، سنو کیا فرماتے، الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بین الصدر الی الرأس والحسین اشبہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک۔ فرماتے ہیں سر سے لے کر کے سینے تک حسن اپنے نانا کے مشابہ تھے، اور سینے سے پاؤں تک حسین مشابہ تھے۔ تبھی تو کہا نا بابا ان کا علی بھی نور، ماں فاطمہ نور، نانا نور۔ تبھی تو بریلی کے امام بولے تیری نسل پاک میں ہے، توجہ نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ واہ واہ سبحان اللہ، زندہ باد بے شک۔ مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ مجھے ایک بات اور یاد آنے لگی، حضرت اجازت ہے؟ سیدہ فاطمہ نے مصلی بچھا لیا، توجہ نا، توجہ۔ سیدہ فاطمہ نے مصلی بچھایا، حسنین کریمین گھر میں تھے، اور حسن حسین کتنے چھوٹے بڑے تھے یہی بتا دوں، 7 مہینے کے۔ اللہ اللہ مصلی بچھائے، مگر بچوں کی عادت کیا ہوتی ہے، جہاں دروازہ کھلا کھٹ باہر، ماں پکڑ پکڑ کے سمیٹ سمیٹ کے رکھتی ہے، کہیں سائیکل نہ لگ جائے، موٹر سائیکل نہ لگ جائے، ٹکرا نہ جائے۔ بولو ہوتا نہیں ہوتا؟ مگر فاطمہ نے دونوں بچوں کو دیکھ کے مسکرا دی، اور مسکرا کے مصلی پہ کھڑے ہو کر کے نیت باندھ لی، اللہ اکبر
اللہ اللہ نماز پڑھ رہی ہے، حسن حسین نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا، باہر کو نکل گئے۔ اللہ اللہ مدینے میں گھر کے دروازے سے باہر نکلے، ایک فرشتے نے دیکھ لیا، پیچھے پیچھے ہو لیا۔ وہ شہزادے جا رہے ہیں جو نبی کی پیٹھ پہ بیٹھ جائیں، نبی سجدے کو لمبا کر دیں، وہ شہزادے جا رہے ہیں۔ اگر جمعے کے دن گر جائے تو نبی خطبہ روک کے اٹھانے آ جائے، وہ شہزادے جا رہے ہیں۔ حسین حسن پیٹ، حسین حسن کاندھے پہ، نانا جان لگام چاہیے، میرے نانا نے بال مبارک پکڑوا دیے۔ ہرنی جن کے لیے رونے لگی، اپنے بچوں کو پیش کر دیتی ہے۔ وہ شہزادے جا رہے ہیں جن کے بارے میں نبی فرماتے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرنا، اور جو ان سے محبت کرے قیامت تک ان سے تو محبت کرتے رہنا۔ دونوں شہزادے جا رہے ہیں، فرشتہ بھی پیچھے پیچھے چلا، حفاظت کے لیے چلا ہے۔ کسی کا نواسا ایسا جو فرشتہ حفاظت کر رہا ہو، چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ مدینے سے باہر نکلے، گرمی لگنے لگی۔ جو لوگ سعودی جاتے ہیں انہیں معلوم ہے گرمی کا عالم۔ حسین کی پیشانی پہ پسینہ آیا، فرشتے نے پر کو چھتری کی طرح لگا لیا ہے۔ کسی کا نواسا ایسا چھائی میں چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اب جب باہر نکلے پاؤں ریت پہ آتا ہے، گرم لگتا ہے، فرشتہ نورانی پر بچھا دیتا ہے۔ اگر چل رہے ہیں تو پر پہ چل رہے ہیں، اگر دھوپ لگ رہی ہے تو پر اوپر سے لگا لیا، چلتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک جنگل میں پہنچ گئے، دونوں شہزادے بیٹھ گئے، اس فرشتے نے پر پہ لٹا لیا، پر پہ لیٹے ہیں، اوپر سے چھتری لگی ہے، فرشتہ ہوا کرنے لگا ایک پر سے، دونوں شہزادے سو گئے۔ ادھر ماں کی نماز پوری ہو گئی، ادھر ماں نماز پڑھ رہی تھی، سلام پھیر کے کہنے لگی این الحسن والحسین، کہاں ہے دونوں بچے میرے، حسن حسین کہاں ہے؟ اللہ اللہ گھر میں ہو تو بولو یا بنیا الحسین، اے میرے لاڈلے حسین کہاں ہو؟ اینا کہاں ہو؟ ذرا بولو کہاں ہو؟ بچے گھر میں ہو تو بولے۔ فاطمہ نے مسلح اٹھایا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، بچے نہیں ہیں۔ فاطمہ کا دل پریشان ہے، ارے یہ ماں تھی، ماں بے قرار ہو جاتی ہے، گھر ہی گھر میں چکر لگاتی ہے۔ میری بہن وہ سن لے، فاطمہ گھر سے باہر نہیں گئی، آج جو بہنیں ہیں گھر سے باہر گھومتی ہیں، بے پردہ گھومتی ہیں، چکر لگاتی ہیں۔ فاطمہ کا دل بے قرار ہے، میرے بچے نہیں ہیں، مگر گھر ہی گھر میں چکر لگا رہی ہے۔ علی آ جاتے ہیں، فاطمہ نے علی کے سینے پہ ہاتھ رکھا، او میرے سرتاج، او میرے شوہر نامدار، او میرے دل کے سکون و چین و قرار، ذرا اتنا بتا دو میرے بچے کہاں ہیں؟ علی نے سر پہ ہاتھ رکھا، فاطمہ کے آنسو پوچھے، بچے مل جائیں گے۔ علی پریشان بہت ہوں، میرے بچوں کو لا دو۔ حضرت علی نے بی بی کو تسلی دی، چٹائی پہ بٹھا دیا۔ حضرت علی مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، میرے بچے کہاں ہیں؟ حسن حسین کہاں ہیں؟ دونوں بچے وہاں
पे सो रहे हैं मगर पता नहीं है। अली घंटों ढूंढने के बाद जब घर आ गए, फातिमा तड़प गई, मचल गई, मेरे बच्चे कहाँ हैं? अली बोले नहीं मिले। अब तो माँ बेकरार हो गई, गिरने के काबिल हो गई। इतने में आका आ गए, बाबा आ गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए। का फातिमा क्या बात है? फातिमा बेटी ने देखा, दौड़ती हुई अब्बा के गले में हाथ डाला, सीने पे सर रख के रोने लगी। अब्बा जान मेरे बच्चे नहीं हैं, मैंने नियत बांधी थी तो बच्चे थे, सलाम फेरा तो बच्चे नहीं है। मेरे नबी बेटी को तसल्ली दे रहे हैं। इतने में आका की आंखों से आंसू आ गए क्योंकि बेटी रो रही है। अरे उस बाप से पूछो जिसकी बेटी जब घर से रुखसत होती है, उस बाप से पूछो जिस बाप की बेटी की डोली घर से रुखसत होती है, सारे लोग खुश होते हैं मगर ये बाप चीख मार के रोता है, आज मेरे घर से मेरी जान जा रही है, मेरे दिल का टुकड़ा जा रहा है। और वो लड़की डोली में बैठ के बार बार जब पलट के देखती है तो इस बाप का कलेजा फट जाता है। आज वो बाप, आज मेरे आका अपनी बेटी के सीने, अपनी बेटी के सर को अपने सीने से लगा के तसल्ली दे रहे हैं और कह रहे नहीं बेटा मेरे लाल रो मत वरना तुम्हारा बाबा भी रो देगा। अल्लाह अल्लाह, जब मेरे नबी की आंखों में आंसू आए, अल्लाह ने जिब्रील से कहा जिब्रील जल्दी चले जाओ, मेरे महबूब की आंखों से आंसू ना गिरे, मेरी महबूब की बेटी के आंखों से आंसू ना गिरे, और जाकर के जल्दी से बता दो। हजरत जिब्रील आ जाते हैं और जैसे ही पलक झपकने पर आ जाते हैं, अभी आंखों से आंसू नहीं गिरे, इतने में आकर के हजरत जिब्रील दरवाजे पर खड़े हो करके इजाजत मांग रहे हैं। आका ने की इजाजत मिल जाए, है किसी का घराना ऐसा जहां जिब्रील इजाजत मांग रहे हो, इजाजत मांग रहे हैं। उस्ताज़े ज़मन बोले, अल्लामा हसन बोले, बे इजाजत उनके घर में जिब्रील भी आते नहीं। है किसी का ऐसा घराना बे इजाजत उनके घर में जिब्रील भी आते नहीं, और कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेश नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने इमाम हुसैन, जिक्र शहीद आज़म सैयद नूर रहमान साहब रामपुरी, नारे तकबीर। मेरा गाँव है धावनी बुजुर्ग, जिला रामपुर। तवज्जो, हजरत तो रह क्या है, अल्लाह क्या बहार है। वाकई ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़नी चाहिए जो पता लगे कि नमाज पढ़ रहा है, और वो भी क्या नियत बांध रही है, नियत बंध रही है जुआ जवाहर अल्लाह टेल्या बहेड़ी में। तवज्जो जरा सुने, हजरत जिब्रील इजाजत मांग लेते हैं, और जैसे इजाजत मांगी आगे का आपके नवासे फरिश्ते की हिफाजत में। मेरे नबी भी चले, अली भी चले, जिब्रील भी चले, फातिमा घर में इंतजार कर रही है। और जैसे ही पहुंचे मेरे नबी ने हसन को उठाया, चूमा,
علی کو دے دیا، حسین کو اٹھایا چوما گود میں لے لیا، چل پڑے۔ وہ فرشتہ جو ہوا کر رہا تھا، وہ فرشتہ جو پر بچھائے ہوئے تھا، وہ فرشتہ جو پر لگائے ہوئے تھا، وہ منہ کو دیکھنے لگا۔ جبریل کہنے لگے آقا حسین کا صدقہ مل جاتا۔ اللہ اللہ، میرے نبی نے حسین کو گود میں لے کر کے دعا فرما دی، دعا فرما دی۔ تو کتابوں میں لکھا ہے اس فرشتے کے اللہ نے 27 درجات بلند فرما دیے۔ تبھی تو کسی نے کہا ہے بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، بولو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ یا حسین۔ ایک بات بتاؤں کام کی، میں نے اکثر تقریروں میں یہ بات کہی حضرت، آج یہ دیکھ رہے ہیں بیٹھے، ایک دن یہ دولہا بنا ہوا تھا سب براتی ہوتے، آج یہ براتی۔ انہوں نے کہا حضرت میں چاہتا ہوں آپ سید صاحب اور جتنے علماء بس میری بستی پہ قدم رکھ دیں۔ دوپہر سے ایسے لگے پڑے ہیں یہ، اور ان سے فون پہ فون اشتیاق جمالی صاحب اتنے فون کرائیں کہ حضرت آنے ہی ہے آنے ہی، الحمدللہ۔ کیوں؟ اس لیے میں تو خیر گناہگار ہوں، دعا کرو اللہ تعالیٰ سے اچھا کر دے۔ یہ سارے علماء ہیں، حضرت ہیں، نبی نے فرمایا اگر کوئی عالم ربانی کسی بستی سے گزر جائے، تمہارے لیے سنو، کسی بستی سے گزر جائے، کچھ پڑھے نہیں، دعا نہ کرے، خالی مرہ کا لفظ ہے حدیث میں، خالی گزر جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گزرنے کی برکت سے اس بستی کے قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اور جب تمہارے یہاں آ کر کے تمہارے لیے دعائیں کر دے تو، اور ان جیسا عالم دعا کرتا ہو تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں۔ اب تو سبحان اللہ بولی دو، لڈوؤں کے نام سے زبان ہونٹوں میں پھر رہے ہو اور سبحان اللہ نہیں کہہ رہا، اور یہ چینل والے اور زیادہ پھر رہے ہیں، اور چینل والے اللہ معاف فرمائے، آج تو اگر کسی گاؤں میں مرغی انڈا دے دے تو 5 چینل والے پہنچ جاتے ہیں۔ توجہ ہے نا، توجہ ہے سب کی طرف۔ بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، کیوں؟ اور سلطان دو جہاں نانا حسین کا، اور سلطان دو جہاں نانا حسین کا۔ اللہ اللہ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ۔ اب میں ذرا آگے چلنا چاہتا ہوں، اجازت ہو تو آگے چلوں؟ اگر فضائل پر ہی بیان کرتا رہا تو پوری رات اسی پہ گزر جائے گی، مگر مجھے لے جانا کربلا شریف ہے، ذرا سنو۔ سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ 61 ہجری 10 محرم شریف جمعے کے دن کربلا شریف میں شہید ہوئے۔ اچھا ہجری جانتے ہیں آپ لوگ؟ بتا دوں سمجھا دوں؟ میرے نبی مکے میں پیدا ہوئے 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت ہمارے نبی مکہ شریف میں پیدا ہوئے، مکے ہی میں رہے، مگر جب لوگوں نے ستایا تو مکے سے مدینے کو تشریف لے گئے۔ اس مکے سے مدینے کو جانے کو عربی میں ہاجرہ یہاجرو بولتے، ہجرت کر گئے، ادھر رحلت کر گئے، ادھر تشریف لے گئے، چلے گئے، ہجرت کر گئے۔ مکے سے مدینے گئے ہوئے 1 سال ہو گیا تو 1 ہجری، 2 سال ہو گئے تو 2 ہجری، 3 سال ہو گئے تو 3 ہجری، آج 1443 ہجری چل رہی ہے۔ کتنی بولو؟ 1443 ہجری چل رہی ہے۔ 1443 سال
میرے نبی کو مکے سے مدینے گئے ہوئے ہو گئے. اب سمجھ میں آگئے ہجری 61 ہجری میں امام حسین پاک پیدا ہوئے. مگر سنو پیارے، کچھ لوگ پیدا ہوئے نہیں بلکہ شہید ہوئے تھے. مگر سنو کچھ لوگ منہ بجاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ تم نے یہ جلسہ سجایا، تم نے یہ حسین پاک کے نام پر ذکر کیا، حسین پاک کے نام پر محبت میں کوئی 50 روپے کوئی 10 روپے دے کر کے جاتا. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. حسین پاک سے مدد مانگتے ہو، ارے کیوں مانگ رہے ہو؟ حسین پاک ان کے سگے بچے، کربلا شریف میں بیٹے بھی تھے، کربلا شریف میں بیٹیاں بھی تھی، سگے بھتیجے بھی تھے، اللہ اللہ بھانجے بھی تھے، بھائی عباس بھی تھے. مگر حسین پاک اپنے بچوں کی مدد نہیں کر پائے. حسین پاک اپنے بچوں کو پانی نہیں پلا پائے. حسین پاک اپنے بچوں کو نہیں بچا پائے. ظالموں سے، ان یزیدیوں سے نہیں بچا پائے. حسین پاک مدد نہیں کر پائے. کوئی ایسا جو اپنے بچوں کی، سگے بچوں کی مدد نہ کر پائے، موجود ہو کر کے مدد نہ کر پائے. تو 1400 سال کے بعد تم حسین کا نعرہ لگاتے ہو، حسین پاک کے مدد مانگتے ہو، حسین پاک کا صدقہ مانگتے ہو. 1400 سال کے بعد تو حسین ہماری مدد کیا کر پائیں گے؟ حسین پاک ہمیں کیا بچا پائیں گے؟ ہو سکتا کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے، کوئی یہ سوال کر دے کہ حسین پاک کیسے بچا پائیں گے. لیکن پیارو ان کو جواب یہ دینا جو میں جواب دیے دیتا ہوں. بولو سننا چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ حسین پاک نے اپنے بچوں کو کربلا میں اس لیے نہیں بچایا. حسین پاک نے اپنے بچوں کی مدد کربلا میں کیوں نہیں کی؟ حسین پاک نے اپنے بچوں کو پانی کیوں نہیں پلایا؟ اس لیے نہیں پلایا. ایک بات بتا دو، حسین پاک جو کربلا گئے تھے اپنے بچوں کو کھانا کھلانے نہیں گئے تھے، اپنے بچوں کو پانی پلانے نہیں گئے تھے. حسین پاک جو کربلا شریف گئے تھے اپنے بچوں کو کھانا کھلانے پانی پلانے نہیں گئے تھے، بلکہ میرا حسین اپنے بچوں کی قربانیاں دے کر کے نانا کے دین کو بچانے گیا تھا، نانا کی شریعت کو بچانے گیا تھا. میرے نانا نے جو فائدہ کر لیا تھا اس وعدے کو پورا کرنے، وفا کرنے گیا تھا. اس لیے ذرا سنو، حسین پاک جب پیدا ہوئے فرشتہ ایک مٹی لے کر کے آ گیا، ایک شیشی میں آ کر کے میرے نبی نے بتا بھی دی کہ یہ جس دن خون بن جائے گی اسی دن حسین کی شہادت ہو جائے گی. اب وہ فرشتہ رجسٹر لے کر کے آتا ہے. جیسے مثال کے طور پر سنو، اگر کسی کا بچہ ہے ہائی اسکول کا فارم بھر دے یا انٹر کا فارم بھر دے، وہ کیوں بھرتا ہے؟ اس لیے بھرتا ہے تاکہ اسے امتحان دینا ہے. اس کی ماں کو بھی پتا ہے میرا بیٹا امتحان دے گا، اس کے باپ کو بھی پتا ہے میرا بیٹا امتحان دے گا. سارے لوگ دعا کر رہے ہیں اللہ میرے بیٹے کو کامیابی دے دے. ماں کہہ رہی ہے میرے بیٹے کو کامیابی دے دے، بھائی کہہ رہے ہیں میرے بھائی کو کامیابی دے دے. کیا کوئی یہ کہتا ہے میرے بیٹے کو امتحان سے بچا دے؟ نہیں نہیں. ایسے ہی نبی کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام حسین ہے. حضرت جبریل آ جاتے ہیں، کہتے ہیں آقا یہ آپ کا نواسا ہے، اسے کربلا میں شہید کیا جائے گا، یہ دین کو زندہ کرے گا، اسلام لڑکھڑاتا ہوگا، اسے کاندھا لگائے گا. اس کا ایسا امتحان ہوگا جو آج تک کسی ولی سے نہیں ہوا، آج تک کسی شہید کا نہیں ہوا. ایسا امتحان ہوگا. آپ کیا چاہتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا مجھے منظور ہے، میرا بیٹا حسین امتحان دے گا. کہ میرے نبی کو پتا نہیں تھا حسین شہید ہوں گے؟ نبی کو پتا تھا، علی کو بھی پتا تھا، فاطمہ کو بھی پتا تھا، حسن کو بھی پتا تھا. مگر پوری تاریخ پڑھ ڈالو، حضرت موجود، اگر غلط بولوں تو پکڑ لے تاکہ میری اصلاح ہو جائے. پوری تاریخ پڑھ ڈالو، کبھی میرے نبی نے یہ دعا نہیں کی اے اللہ میرے حسین کو ظالموں سے بچا دے، شہادت سے بچا دے، بلکہ یہ دعا کی مولا تو صبر دے دے اور امتحان میں کامیابی عطا فرما دے. میرے نبی دعا کر رہے ہیں، فاطمہ دعا کر رہی ہے، علی دعا کر رہے ہیں. فاطمہ کہہ رہی ہے بیٹا تمہاری بیٹی سکینہ کے منہ پر تھپڑ لگے گا. حسین بولے صبر کروں گا. تمہارے بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی جائیں گی. حسین بولے
बोले सब्र करूंगा, तुम्हारे बच्चे 6 महीने बच्चे को शहीद किया जाएगा। हुसैन बोले सब्र करूंगा। कहा तुम्हारे भाई अब्बास के बाजू काटे जाएंगे। हुसैन बोले सब्र करूंगा। और मोहम्मद को शहीद किया जाएगा। कहा सब्र करूंगा। फिर क्या करोगे? तुम्हारे बच्चों को भूखा प्यासा रखा जाएगा। हुसैन बोले पानी नहीं मांगूंगा, बल्कि इस्लाम को जिंदा करूंगा, नाना का वायदा पूरा करूंगा। हुसैन इसीलिए करबला में गए थे, अपने बच्चों को इसलिए गए थे, अगर इस्लाम को बच्चों की जरूरत पड़ी तो बच्चे दे दूंगा, जवानों की जरूरत पड़ी जवान दे दूंगा, बूढ़ों की जरूरत पड़ी अब्बास के बाजू दे दूंगा। यही इस्लाम को दुनिया में बता दिया। सुनो, हुसैन वो है जो करबला में पानी मांगने नहीं गया था, करबला में बच्चों को मदद करने नहीं गया था, बल्कि इस्लाम की मदद करने गया था, दीन की मदद करने गया था। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे असलत, जिगरे शहीद आज़म, शोबाने करबला, फैज़ाने इमाम हुसैन, फैज़ाने इमाम हुसैन, फैज़ाने इमाम हुसैन, फैज़ाने औलिया इकराम, सैयद मुकर्रम रामपुरी, सरजमीन जलालपुर, नारे तकबीर। अब पता चला करबला शरीफ में क्यों गए थे। अगर पानी की बारी होती ना तो हजरत गरीब नवाज इमाम हुसैन पाक की 13वीं 14वीं पीढ़ी में है, यहाँ पर भी पानी बंद कर दिया था। बोले पृथ्वीराज ने बंद किया था? नहीं किया था, मगर पावर दिखा दिया और बता दिया उन लोगों के मुंह पे थप्पड़ मारो जो ये कहते हैं कि सैयदजादे पानी के लिए तड़पते रहे, परेशान रहे, उन्होंने अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाए, पानी उनके लिए नहीं आया। इन्होंने बता दिया, दिखा दिया, खुद नहीं गए, पावर दिखाया, खुद नहीं गए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बुलाया, कहा बेटा जाओ ये प्याला लेकर के चले जाओ और उस पानी से कह देना ख्वाजा पिया ने बुलाया है। बोलो पानी आया था या नहीं आया था? अब मुझे कह लेने दिया जाए। जो हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटा 14 पीढ़ी के बाद गरीब नवाज अगर प्याला बेच के पानी मंगा सकता है तो हुसैन का सगा बेटा करबला में प्यासा शहीद हो सकता था। हजरत अब्बास के बाजू कट सकते थे क्या सकीना प्यास के मारे तड़प सकती थी? नहीं, अगर बेटा पानी के लिए एड़ी रगड़ देता तो करबला से पानी निकल आता, मगर दुनिया वालों को दिखा दिया करबला में करामत नहीं दिखाना थी, शहादत पानी थी, इस्लाम बचाना था, अजमेर में इस्लाम फैलाना था, करामत दिखानी है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या हुसैन, बोले लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बहुत अच्छा। और जरा तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, इन जालिमों को देखो, इन जालिमों को देखो, नबी के वो शहजादे, नबी के वो बच्चे, अल्लाह अल्लाह जिन पर अगर हम दुरूद ना पढ़े तो हमारी नमाज मुकम्मल ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, अत्तहियात के बाद जो पढ़ते हैं आले मोहम्मद कौन है? ये नबी के शहजादे हैं, सैयदजादे हैं, आले रसूल हैं। मगर सुनो, इन जालिमों को रहम ना आया, हजरत जालिमों को रहम ना आया। हुसैन पाक के बच्चे हैं, 6 महीने के अली असगर हैं, अल्लाह अल्लाह हल्कुम सूख चुका है, कांटे जम गए हैं। हजरत ज़ैनब ने अपने भतीजे को गोद में लिया और लेकर के हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में आ जाती है और आने के बाद कहती है भैया ये 6 महीने का बच्चा, भैया इसने क्या बिगाड़ा है? मगर जालिमों ने इनको भी प्यासा रखा है, भैया इसे लेकर के जाओ, हो सकता जालिमों को रहम आ जाए। कहा बहन हम तो आज जामे शहादत पीने आए हैं। अल्लाह अल्लाह, अली असगर को
गोद में लिया और लेने के बाद ऐसे बच्चे को लिटाला और लिटाने के बाद चल देते हैं, लेकिन जालिमों को रहम नहीं आया। एक जालिम ने जब तीर चलाया, हजरत अली असगर के हलकूम को चीरता हुआ यहाँ बाजू में इमाम हुसैन पाक के बाजू में दाखिल हो जाता है। हजरत इमाम हुसैन आ जाते हैं, गरम रेत पे लिटा देते हैं और लिटाने के बाद कहते ले बहन, तेरे शहजादे तेरे भतीजे की कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर ली है। यही से शुरू होते हैं। कहा बहन सुन ले, अल्लाह अल्लाह तमाम लोग शहीद हो जाते हैं। आपने शहादत सुनी होगी, आपने ये बात सुनी होगी कि मेरे नबी ने मुंह में थूक डाला था, हुसैन पाक को जबान चुसाई थी। अरे ये जबान क्यों चुसाई है, लुआब दहन क्यों डाला था, ये भी बताता चलूं। इसलिए डाला था करबल के मैदान में हजरत कासिम हजरत इमाम हसन के सगे बेटे हैं। कहते हैं चचा जान मुझे इजाजत दे दी जाए, मैं भी करबल के मैदान में चलूं। कहा बेटा तू मेरे भैया हसन की इकलौती औलाद, तू इकलौती निशानी बची है, अब मैं तुझे कैसे भेज दूं। उन्होंने कहा नहीं चचा जान, बड़े इसरार के बाद भेज दिया जाता है। हजरत कासिम मैदान में आकर के कहते हैं ओ जालिमो, मेरे नाना का कलमा पढ़ते हो, हुसैन के नाना का कलमा पढ़ते हो, हम पर दरूद पढ़ते हो और उन्हीं के बच्चों पर घोड़े दौड़ाते हो, उन्हीं पर तीर और तलवारों से वार करते हो। जालिमो आज भी मेरे चचा हुसैन के कदमों पर जाकर के माफी मांग लो, अल्लाह तुम्हें माफी दे देगा। मगर जालिमों को कहा तैश में आकर के कहते हैं एक पहलवान था जिसका नाम अरज़क था, वो अरज़क पहलवान 100 आदमियों से अकेला लड़ने की ताकत रखता था। उससे कह दिया जाता है जाओ इस बच्चे के मुकाबले में जाओ, 19 साल की उम्र है, जाओ इस बच्चे के मुकाबले में जाओ। मगर अरज़क पहलवान कहता नहीं नहीं, मैं पागल हो गया है तू, मैं 100 आदमियों से अकेला लड़ने वाला इस बच्चे के मुकाबले में नहीं जा सकता, मैं तो हुसैन से जाऊंगा, मैं तो इमाम अली मकाम के मुकाबले में जाऊंगा। मगर उसे क्या पता था ये अली का पोता है, उसे क्या पता था इसकी रगों में फातिमी दूध हैदरी खून मौजूद है, अगर गरम पड़ गया तो ये हुसैनी शेर सारे यजीदी भेड़ियों के लिए अकेला काफी है। अल्लाह अल्लाह सुनो सुनो, उस जालिम ने कहा मैं नहीं जा सकता, मेरे 4 बेटे हैं, उनमें से एक बेटे को भेज दिया, जा इसकी गर्दन काट के ले आ। वो हाथी की तरह डोलता हुआ चला, हजरत कासिम पे जब वार करता है और गालियां बकता है। हजरत कासिम बोले हमने गाली नहीं सीखी है, हम गाली नहीं दे सकते, जो हमें बद्दुआएं देता है, गालियां देता है, हम उसे अपना दामन फैला करके दुआएं देते हैं, हम तो उस घराने के हैं। हजरत कासिम पर वार किया, हजरत कासिम ने जमीन से लेकर के उस वार को पार कर दिया। इधर जब वार किया हजरत कासिम ने उसको भी बेकार कर दिया। जब उसने गाली बकी है हजरत कासिम का खून गर्म पड़ता है, ये शैतानी खून, ये हुसैनी खून, उधर वो शैतानी खून था, इधर हुसैनी खून जब गर्म पड़ता है और इस हसन के बेटे ने जब पलट के वार किया, ऐसी तलवार चलाई, ऐसा वार किया गाजर और मूली की तरह एक ही वार में बीच से काट कर रख दिया जाता है। अल्लाह अल्लाह एक हंगामा मच जाता है, अली का खून गर्म पड़ गया है। इतने में उसका दूसरा बेटा तलवार ढार लेके दौड़ पड़ा, अरे मेरे भाई को तूने मार दिया है, तेरी बोटी बोटी कर दूंगा, तुझे जान से मार दूंगा। हजरत कासिम बोले फिक्र मत कर, तुझे भी जहन्नम में पहुंचा दूंगा। अल्लाह अल्लाह दोनों में जब चलती है तलवार, हजरत कासिम पर वार किया रोक देते हैं, दूसरा वार किया तलवार से रोक देते हैं। हजरत कासिम को फिर जौलानी आती है, फिर पलट के घूम के ये हुसैनी शेर जमीन में लोट मार कर खड़ा होकर बिजली की तरह तड़प के जब वार करता है, कांधे से नीचे काट कर रख देता है, उसे भी जहन्नम में पहुंचा देता है। अल्लाह अल्लाह 3 दिन का भूखा प्यासा
सा हजरत इमाम हसन का बेटा हजरत कासिम है, घोड़ा वापस लेके आ जाते हैं और चचा जान की बारगाह में, हुसैन पाक की बारगाह में आकर के कहते हैं, चचा जान अगर 2 घूंट पानी मिल जाए तो इन सारे यजीदियों के लिए आपका भतीजा अकेला ही काफी है। चचा जान 2 घूंट पानी मिल जाए। हुसैन की आंखों में आंसू थे। कहा बेटा अगर मुझे पानी ही पिलाना होता तो मदीने में तुम्हें छोड़ के आया होता। कहा बेटा हमारे लिए तो जामे शहादत है। कहा बेटा जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे नाना ने मेरे मुंह में लुआब दहन डाला था, मुझे जुबान इसलिए चुसाई थी ताकि जब मेरे घर वाले मेरे बच्चे प्यास के लिए तड़प रहे हो और दीन और इस्लाम की मदद कर रहे हो तो किसी से पानी की भीख ना मांगे बल्कि नाना का दूध, नाना का थूक ले ले। हुसैन ने अपनी ज़बान निकाली और कासिम के मुंह में डाल दी। कहा चूस लो, करबला में आज नाना का तबर्रुक बैठ रहा है इसलिए मेरे आका ने वो ज़बान चुसाई थी। हजरत कासिम फिर मैदान में पहुंच जाते हैं, हल मिन मुबारिज़िन का ऐलान करते हैं। उसका तीसरा बेटा आ जाता है, उसको भी जहन्नम में पहुंचा देते हैं। चौथा बेटा आ जाता है, उसको भी जहन्नम में पहुंचा देते हैं। एक हंगामा हो गया, अरे ये है कौन? लोगों ने बताया ये इमाम हसन का बेटा है, इसकी रगों में अली का खून है। जिस अली ने बाबे खैबर उखाड़ के ढाल बना लिया था वो अली का पोता है। हजरत इमाम हसन के मुकाबले में अब वो पहलवान आ जाता है जो अरज़क पहलवान था। अल्लाह अल्लाह 100 आदमियों से अकेला लड़ता था मगर उसके चारों बेटे हजरत कासिम ने मार दिए थे, जहन्नम में पहुंचा दिया था। हजरत कासिम के मुकाबले में आ जाता है, इतनी तेज तलवार चलाता है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। 100 आदमी करते थे मगर क्या पता था अल्लाह अल्लाह जैसे ही उसने वार किया हजरत कासिम ने जमीन से तलवार और ढाल लगा करके बड़ी मुश्किल से उसके वार को रोका है। अल्लाह अल्लाह दोबारा वार किया मगर तीसरी मर्तबा वार करने से पहले हजरत कासिम ने कहा अरे मैं तो समझता था तू बहुत अच्छा पहलवान है, मैं समझता था तू बहुत होशियार है, मैं समझता था बड़ा काबिल है मगर तू तो बेवकूफ है। अरे तू तो बेवकूफ निकला का क्या? का इसलिए तूने अपने घोड़े की जीन नहीं कसी है, ये रस्सी नहीं कसी है। जैसे उसने नीचे नजर मारी है ये अली का पोता बिजली की तरह तड़पा और गरजा और जैसे ही तड़प लगा करके पलट के वार करके और हजरत अली के पोते ने जब तलवार मारी है अरज़क पहलवान को बीच से काट के नीचे गिरा दिया था। अब तो हंगामा हो गया है, कोई भी अली के पोते के मुकाबले में अकेला ना जाए, कोई भी ना जाए वरना अकेला ये काफी है। मगर जालिमों ने दूर से खड़े होकर के हजरत कासिम पर तीर चला दिए हैं। अल्लाह अल्लाह जख्म छलनी हो गया है। इतने तीर चलाए हजरत कासिम घोड़े से नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही घोड़े से नीचे गिरते हैं कहते हैं या अबाहु अदरिकनी, या अबी अदरिकनी, ऐ मेरे अब्बा, ऐ मेरे चचा मेरी खबर लीजिए। या अम्मी अदरिकनी, ऐ मेरे चचा जान मेरी खबर लीजिए। जालिमों ने जब तक घोड़ों की टापों से रौंदना शुरू कर दिया हजरत इमाम हुसैन ने जुल्फ़कार उठाई, तलवार उठा करके मैदान में आ जाते हैं, भतीजे के पास आकर के खड़े हो जाते हैं। सारे यजीदी काई की तरह फट जाते हैं, इधर आधर हट जाते हैं।
حضرت امام حسین نے اپنے بھتیجے کے گود میں لیا، کہا چچا جان میری قربانی قبول ہو گئی۔ امام حسین نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ان کی رخصتی ہو گئی۔ امام حسین نے آنکھیں بند کر کے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون پڑھا، اور بچے کو ایک کپڑے میں باندھ کے سیدہ زینب کے پاس لے آئے، کہا لو یہ تمہارے بھیا حسن کی امانت آ گئی ہے۔ اللہ اللہ، اب امام حسین اکیلے ہیں۔ امام حسین پاک ذرا سنو، حسین پاک زین العابدین کے پاس گئے، کہا بیٹا تمہیں سیدوں کی باغ دور سنبھالنی ہے، تمہاری ہی نسل سے حسینی سید ہوں گے۔ کہا بیٹا یہ میرا قافلہ تمہیں سنبھالنا۔ امام زین العابدین بولے، کہا بجان مجھے بھی اجازت دے دے تاکہ میں بھی جام شہادت پی لوں۔ کہا نہیں بیٹا تمہیں یہ کرنا ہے۔ بیویوں سے کہا اب تمہارا شوہر حسین جا رہا ہے، تمہیں اجازت ہے، اگر تم جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، تمہیں مجبور نہیں کیا جا رہا ہے۔ حسین کی بیویاں بولی حسین ہمیں رہنے دو، حشر کے میدان میں سیدہ فاطمہ کی بہوؤں کی لائن لگ رہی ہوگی تو ہم بھی اسی قطار میں ہوں گے۔ اپنے جانثار سے کہا تم جا سکتے ہو۔ اللہ اللہ سب کو تسلی دے کر کے حسین جب آتے ہیں تو حسین کی سگی بہن سامنے کھڑی ہے جن کا نام سیدہ زینب ہے۔ اتنی دوری پہ کھڑے، حسین ادھر کھڑے وہ ادھر کھڑی ہے، ہوٹ کپ کپارے بہن سے کیسے ملوں۔ اللہ، سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو، ادھر حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو۔ حضرت امام حسین پاک جا کے بہن کو چپٹ گئے، بہن تمہارا بھائی جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، سیدہ زینب اپنے بھائی کے بال چومتی ہیں، اپنے بھائی کے حلقوم چومتی ہیں۔ کہا بہن تم میری پیشانی چومتی تھی، میرے ہاتھ چومتی تھی، لیکن آج تم نے یہ کیا کیا؟ کہا بھیا ایک دن امی آپ کے بال کاٹ رہی تھی، کاٹتے کاٹتے رو گئی اور آپ سو رہے تھے، مجھے بلایا، کہا بیٹی زینب میرا بیٹا حسین کربلا میں جب جائے گا تو میں نہیں ہوں گی مگر تو ہوگی۔ بیٹی زینب میرے بیٹے کے بال کاٹ دینا، میرے بیٹے کو دولہا بنا دینا، نانا کے دین کو زندہ کرنے جائے گا۔ کہا بھیا آج مجھے میری ماں یاد آ گئی، بھیا چلو میں تمہیں دولہا بنا دوں، بھیا آخری مرتبہ تمہارے بال کاٹ دوں۔ کہا بھیا چلو۔ کہا بہن نے بال سنبھالے، کہا بہن نے صافہ ماما باندھا، کہا بھیا جاؤ پریشان مت ہونا، آج سے میں حسین کی جگہ لوں گی، آج سے میں حسین کا مقام لوں گی۔ کہا بھیا جس ماں کا دودھ حسین نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ زینب نے بھی پیا ہے۔ کہا بہن میں تیرے ہاتھ پکڑ کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہا بھیا بولو۔ کہا بہن جب تک نانا کا دین جب تک آگے نہ بڑھ جائے بہن صبر کا دامن مت چھوڑنا، اگر تمہاری زبان سے کچھ نکل گیا اللہ پورا کر دے گا بہن، مگر صبر کا دامن مت چھوڑنا۔ کہا بھیا جاؤ اب آپ کی بہن سنبھالے گی۔ حسین گھوڑے پہ بیٹھے، امامہ باندھ لیا، پٹکا باندھ لیا، تلوار لے لی، حسین گھوڑے پہ بیٹھ کے کربلا پہ چلے۔ لوگوں کی آنکھوں میں، گھر والی بیویوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حسین نے گھوڑے کو کھینچا مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے، پھر لگام کھینچی پھر آگے نہیں بڑھتا، پسینے
सीने हो गया। हुसैन बोले क्या तू भी धोखा दे रहा है? घोड़े ने अपनी मुंह हिला करके कहा जरा नीचे देखे। जब नीचे देखा तो हुसैन की एक बेटी 7 साल की बच्ची थी जिनका नाम हजरत सकीना था। हुसैन की बेटी घोड़े का पांव पकड़े खड़ी हुई थी। वो घोड़े ने अपनी ज़बान हाल से कहा मैं अपनी जान दे सकता हूं मगर नबी के बच्चों को गिरा नहीं सकता, नबी के बच्चों के ऊपर कूद के जा नहीं सकता। हुसैन उतरे बेटी को गले से लगाया। बेटी बोली अब्बा जान वहां जा रहे हो जहां से चचा जान के बाजू कट गए, भैया वापस ना आए, औना मोहम्मद वापस ना आए, 6 महीने का बच्चा वापस ना आया। इतने में ज़ैनब ने आकर के गोद में उठा लिया। कहा बेटी नाना का किया हुआ वायदा पूरा करने जा रहा। आज मेरा भाई हुसैन, हालांकि मेरे अंदर भी इतना पावर है, अगर सैयदा ज़ैनब अपना दुपट्टा उठा करके दुआ कर देती तो करबला की जमीन पलट जाती। अरे मैं तो ये कहता हूं जो लोग बोलते हैं कि बच्चे लड़ने के लिए गए थे उनसे कहना सुनो, मेरा जुमला सुनो। अरे लड़ने की बात कर रहे हो, मैं कहता हूं मेरा ईमान ये कहता है अगर पूरी दुनिया के यजीदी एक तरफ, हुसैन का अकेला बच्चा एक तरफ, पूरी दुनिया के यजीदी तलवारें उठाते, नेज़े उठाते, बर्छे उठाते, हुसैन का बेटा अपनी ज़बान उठाता और कहता मौला मौला जमीन को फाड़ दे, इन जालिमों को जिंदा दबा दे, तो मेरा यकीन है जमीन फट जाती, सारे जालिम यजीदी दफन हो जाते। मगर उन्हें मारना नहीं था, लड़ना नहीं था, उन्हें इस्लाम बचाना था, उन्हें सब्र दिखाना था, नाना का किया हुआ वायदा पूरा करना था। करबला में अब हुसैन चले, जालिमों को रहम नहीं आया, तीर चला दिए। हुसैन के जिस्म पर 72 जख्म है, नीचे गिर जाते हैं, अल्लाह अल्लाह घोड़े से नीचे आ जाते हैं। तुम एक बात काम की ये नोट करते चले जाना, दिल की तख्ती पे लिख के जाना, हुसैन जाते जाते तुम्हारे लिए क्या पैगाम छोड़ के गए हैं। उस वक्त ये होती थी, ये होता था, मरने वाले से पूछा जाता था क्या तेरी कोई ख्वाहिश हो तो बोल, तेरी कोई तमन्ना हो तो बोल। जैसे अल्लामा काफी मुरादाबादी को अंग्रेजों ने सूली पे चढ़ा दिया और कहा अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बोलो। उन्होंने कहा कोई गुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा ना हो, इस तने बेजान पर खाकी या खाली कफन रह जाएगा। ये उन्होंने कहा, हुसैन पाक से कहा गया। उन्होंने सोचा, यजीदियों ने सोचा ये कहेंगे कि बीबी से मिलने दो, बेटी से 2 बातें करने दो, मुझे अपने बच्चों से मिलने दो। कहा कोई ख्वाहिश है? हुसैन ने कहा हाँ मेरी ख्वाहिश है, मेरी एक तमन्ना है, मेरे सीने पे से हट जाओ। ये नहीं कहा मुझे बीबी से मिलने जाने दो, ये नहीं कहा बच्चों से मिलने जाने दो, ये नहीं कहा भतीजों भतीजियों से मिलने जाने दो। हुसैन ने कहा जालिमो मेरे सीने से हट जाओ, मुझे अल्लाह की बारगाह में सजदा करने दो, मुझे मौला से मिलने दो। हुसैन जाते जाते तुम्हें नमाज दे के गए हैं, हुसैन जाते जाते सजदे का पैगाम दे के गए हैं। अगर तुम हुसैनी हो तो ढोल मत बजाना, नमाज पढ़ना। अगर तुम हुसैनी हो बुरी बातों से बचते रहना, रोजे रखना। अगर तुम हुसैनी हो उनके नाम का लंगर करना, सभी लगाना। अगर तुम हुसैनी हो बिरयानी और खिचड़ी प्रोग्राम करना, कुरान खानी करना, हुसैन के नाम पर मरना मिटना। दुनिया वालों को बता देना कि हमारी रग रग में हुसैन की मोहब्बत है, हमारी कल कल में हुसैन की मोहब्बत है। अरे ऐसे बन जाओ, अगर तुम खाओ तो तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे पीने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे चलने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारी हर और धड़कन बोले नबी नबी। बहरहाल हुसैन पाक ये पैगाम दे करके चले गए, का जालिमों हट जाओ और मुझे सजदा
کرنے دو. اب جیسے ہی سجدہ کیا, سجدے کی حالت میں ان ظالموں نے شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اللہ سنو اب منظر کیا ہوتا ہے. ان ظالموں نے اتنی غنڈہ گردی کی ہے, سید زادیوں کے دوپٹوں میں آگ لگا دی ہے, ان کے خیموں میں آگ لگا دی ہے. بولو سمجھ میں آ رہی ہے میری بات ہے یا نہیں؟ ان کے خیمے میں آگ لگا دی ہے. حضرت سکینہ امام حسین پاک کی سگی بیٹی ہے. ارے 7 سال کی بچی ہے, کان میں بالی پہنے تھی, بالی. ایک ظالم یزیدی کی نیت خراب ہو جاتی ہے, کان میں جو بالی تھی سونے کی اس پہ نیت خراب ہو جاتی ہے. اس نے بالی کھینچنے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا, لال پیلی آنکھیں نکالی. سیدہ سکینہ ڈر جاتی ہے اور کربلا کے میدان میں پھپھو پھپھو کہہ کے دوڑی. اور جیسے ہی دوڑی ہے, اس ظالم کو رحم نہیں آیا کہ یہ حسین کی سگی بیٹی ہے. اس ظالم نے ایسے کر کے دوڑ کے, چھوٹی بچی کتنا دوڑے گی, دوڑ کے جب یہاں پیٹ پہ تھپکی ماری ہے, حسین کی بچی کربلا کے ریت میں گھسٹ جاتی ہے, چہرہ چھل جاتا ہے. ارے موٹر سائیکل سے گر جاؤ کتنے گھٹنے چھلتے ہیں, وہ بچی چہرے کے بل جب گرے گی کتنی چھلی ہوگی. اس ظالم نے ہاتھ بڑھایا بالی کھینچنے کے لیے. حسین کی بیٹی نے جیسے ہی ادھر کو چہرہ کیا, اتنی زور سے تھپڑ مارا, یہ 5 انگلیاں چھپ جاتی ہیں. اور جب انگلی چھپی, ایک فرشتہ آ جاتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا مجھے اجازت دے دی جائے, میں اس کے اوپر اتنی زور سے تھپڑ ماروں 7 طبق زمین میں دھسا دوں گا تاکہ پتہ چل جائے. اللہ نے کہا نہیں, میں نے سیدوں کی زبان میں وہ پاور دیا ہے, اگر یہ اپنی زبان سے کہہ دے تو ابھی میں کربلا پلٹ کے رکھ دوں گا, ابھی زمین پلٹ کے رکھ دوں گا. مگر ان کا صبر تو دیکھو. اللہ اللہ, اب ان ظالموں نے وہ غنڈہ گردی کی. حسین پاک کے سر کو خوالی نیزے پہ لگا کر کے چل دیتا ہے, جسم پاک وہیں پہ رہ گیا. سیدہ زینب کے ہاتھ باندھ لیے, حضرت سکینہ کے ہاتھ باندھ لیے, ام رباب شہربانوں کے ہاتھ باندھ لیے, امام زین العابدین کے ہاتھ باندھ لیے. کسی کے آگے کو کسی کے پیچھے کو ہاتھ باندھ کر کے چل دیتے ہیں. اب سنو, حسین پاک کی نماز جنازہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ 10 محرم کو حسین پاک کی نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے. 10 محرم کو نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے. پھر 10 محرم کو یہ ظالم غنڈہ گردی کر رہے تھے. شام کو سر پاک لے کے نکل جاتے ہیں, اور جیسے ہی باہر نکلتے ہیں 11 محرم آ جاتی ہے. حسین پاک کا جسم کربلا شریف میں ہے. اب 11 محرم کو امام حسین پاک کی نماز جنازہ ہوتی ہے. کن لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے سنو ذرا توجہ رکھو. 11 محرم کو ہوتی ہے. مقام غادریہ ہے, کربلا شریف کی برابر میں ایک بستی ہے, ایک گاؤں ہے جس بستی کا نام مقام غادریہ کتابوں میں آتا ہے. اس غادریہ کے رہنے والے لوگ قبیلہ بنی اسد کے لوگ, جیسے آج پٹھان ہیں, ترک ہیں, شیخ ہیں, وغیرہ وغیرہ برادری ہیں. پہلے قبیلے چلتے تھے, قبیلہ بنی اسد, قبیلہ بنی کلب, قبیلہ بنو نظر, قبیلہ بنی ہاشم, یہ سارے قبیلے تھے. تو وہ جو قبیلہ رہتا تھا اس قبیلے کا نام قبیلہ بنی اسد ہے. ان لوگوں نے نماز جنازہ 11 محرم کو حسین پاک کی پڑھی ہے. اب ایک سوال یہ ہوتا ہے, اللہ نے ظالموں کے دل میں رحم کیوں نہیں ڈالا؟ یزیدیوں کے دل میں رحم ڈال دیتا, کم از کم 10 محرم کو نماز جنازہ پڑھتے چلے جاتے. مگر میرا ایمان کیا کہتا ہے, میرا وجدان کیا کہتا ہے, ذرا وہ سنو. تمہارا بھی ایمان یہی کہے گا, اس لیے اللہ نے ان کے دل میں رحم نہیں ڈالا. اس لیے مسئلہ یہ ہے, اگر جس کی نماز جنازہ پڑھی جائے, اگر وہ اللہ کا ولی ہو یا جنتی ہو یا متقی پرہیزگار ہو, ولی ہو, تو جتنے نماز جنازہ پڑھنے والے ہیں اس ولی کے صدقے میں سارے لوگ جنتی ہو جاتے ہیں. اللہ نے یزیدیوں کے دل میں اس لیے نہیں ڈالا, میرا حسین ولی ہی نہیں بلکہ ولیوں کا سردار ہے, میرا حسین جنتی ہی نہیں بلکہ جنتیوں کا سردار ہے, میرا حسین ولی بھی ہے, میرا حسین جنتی بھی ہے, میرا حسین صحابی بھی ہے, میرا حسین آل رسول بھی ہے, میرا حسین سبت رسول بھی ہے, میرا حسین جگر گوشے رسول بھی ہے, میرا حسین نوجوان جنتیوں کا
تو حسین کے صدقے میں وہ جنتی ہو جاتے. اس لیے اللہ نے روک دیا, او ظالم یزیدی سن لو, تمہارے لیے جنت نہیں جہنم ہے. اگر نبی کے بچوں کو بچاؤ گے تو جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں جاؤ گے. ارے جہنم یزیدیوں کے لیے ہے اور جنت ہم حسینیوں کے لیے. زندہ باد نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, ذکر امام حسین, ذکر امام حسین. لبیک یا حسین, بولے لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. نعرہ تکبیر. اچھا وہ الگ ہٹ جائے گا تھوڑا موضوع. توجہ ہے نا, سن رہے ہو؟ ختم کر دوں, آگے چلوں. ماشاءاللہ ایک بھی نہیں ہلا, ایک بھی نہیں ہلا. یہ سمجھو جسے حاجت ہے نا وہ بھی زبردستی کچھ روکے ہوئے بیٹھے ہوں گے, مگر میری اجازت ہے. اگر حاجت ہو تو جا سکتے ہو. مجھے پوری امید ہے حاجت کے بعد پھر آؤ گے, حاجت کے بعد پھر آؤ گے انشاءاللہ. توجہ ہے نا؟ ہاں, کیونکہ میں ان میں کا مولانا نہیں ہوں چڑچڑا کوئی جگہ بٹ ایسا نہیں ہے, سمجھے. وہ حاجت ہے سب کو ہی لگ سکتی ہے. عشاء کے بعد سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اطہر جمالی صاحب, آپ کے والد بہت خوش قسمت ہو, اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر میں ایسا پھول, ایسا بیٹا. میں ان کے سامنے بڑائی نہیں کر رہا, اگر یہ نہیں ہوتے تب بتاتا ان کی خوبیاں. اتنا اچھا اخلاق کہیں بھی مل جائے. نور الدین منظر صاحب بیٹھے, پوچھو. اشتیاق جمالی, یہ عمران صاحب, حافظ صاحب, قاری صاحب قبلہ, سارے اور عمران بھائی صاحب, ان سے پوچھو. یہ بخدا ممبر شریف میں بیٹھو, بہت اچھا اخلاق. اور ایسے اخلاق ہونا چاہیے, ایسے اخلاق ہونا چاہیے. تم بھی اپنے بچوں کو پڑھاؤ تاکہ تمہارا بچہ بھی ایسی سٹیجوں پہ جا کر, آج بنگال میں دیکھو, بہار میں دیکھو, سمجھے, اڑیسہ میں دیکھو, نیپال میں دیکھو, کتنے فون ایسے آتے ہیں ان کے پاس آتے ہیں کہ سید صاحب کی تعریف دے. کتنے ایسے آتے ہیں جو آپ کے برابر میں بیٹھے ہوئے نعت شریف پڑھ رہے تھے. اطہر جمع, انہوں نے ایک سلام پڑھا تھا, تاج الشریعہ پہ کلام پڑھا تھا, اس کے لیے خاص کر ممبر شریف بیٹھا ہوں. میرے پاس فون آیا انہی کے نام سے کہ ان کی تاریخ چاہیے, تو پھر بعد میں رابطہ ہوا تھا. بہرحال آپ بھی اس وجہ سے کہہ کے جا رہا ہوں, آپ بھی اپنے بچوں کو پڑھاؤ. تمہیں کوئی پتہ نہیں کون سے کھیت میں گلاب کا پودا اگ جائے. میں بھی ایسے گاؤں گاؤں اگر دیکھو گے نا تو روڈ تک نہیں ہے. کتنا راستہ خراب ہے نہیں. اب تو خیر ہر جگہ روڈ ہو گئے. تو بس میں بھی گناہگار اسی گاؤں میں پیدا ہوا, اور یہ ہیں یہ سارے علماء, پتہ نہیں کہاں پڑھاؤ گے نا, وعدہ کر رہا ہو. اور اتنا نام روشن کرو اطہر جمالی صاحب, گاؤں کا اتنا نام روشن کرو. اور تم لوگ اتنی دعا کرو نا اپنے اس بچے کے لیے. یہ ان کا ہی نہیں ہے, پورے گاؤں والوں کا محبتاً یہ بچہ, سمجھے, کہ ہمارے گاؤں کا بچہ تو ہمارا. میرے گاؤں کی لڑکیاں نا کوئی سی بھی برادری کی ہوں, جب پتہ چلتا ہے سید صاحب آ رہا نا تو یہ کہتے ہیں وہ تو ہمارے بھائی ہے, وہ تو ہمارے بھائی ہے. کتنی لڑکیاں ایسی, اور اتنے فون کرتی ہیں جن کی شادی ہوگی نا وہاں پہ نام ہوتا کہ سید صاحب آ رہے ہیں, سید صاحب آ رہے ہیں. تو اتنی لڑکیاں میری امی کو فون کرنا, میری بہنوں کو فون کرنا کہ بس بھائی صاحب سے کہہ دیو 2 منٹ کے لیے آ جائے میرے گھر پہ, 5 منٹ. کتنا خوش ہوتی ہیں. تو تمہارے گاؤں کا نام ہوگا, تمہیں خوشی نہیں ہوگی؟ خوشی ہوگی, سمجھے. ایسی دعائیں کر, جلن, حسد, کینہ, بغض, ایسی تو خیر ابھی تک کوئی بات ہے ہی نہیں. ایسی تو ابھی تک کوئی بات تمہارے اندر ہے ہی نہیں, اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہوگی بھی نہیں. امام حسین پاک کی نماز جنازہ, توجہ ہے, کتنے محرم کو بھی بولو؟ 11 کو. کس نے پڑھی بولو؟ مقام غادریہ کے قبیلہ بنی اسد کے لوگ. اب سنو, امام حسین پاک کو کفن دیا گیا نہیں دیا گیا؟ کفن دیا گیا یا نہیں؟ اگر دیا گیا تو کتنے کپڑے تھے؟ دیا گیا تو کس کلر کے تھے؟ امام حسین پاک کو کفن دیا ہی نہیں گیا. کفن شریف نہیں دیا گیا, کیوں؟ ارے بھائی حسین چھوٹے سے تھے, رونے لگے, امی جان ہم تو عید کو نئے کپڑے پہنیں گے. سنا ہوگا تم نے, نئے کپڑے پہنے, اللہ نے جنت سے بھیج دیے. تو جو حسن حسین کے لیے جنت سے کپڑے آ سکتے ہیں تو کیا کفن شریف نہیں آ سکتا تھا؟ آ سکتا تھا, مگر کفن نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے نہیں دیا
شریعت مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ میں شہید کی کئی قسمیں ہیں۔ اگر کوئی عورت پیدائش کے وقت پہ انتقال کر جائے وہ بھی شہید ہے، کوئی دیوار سے دب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے مگر اس کو کفن دیا جائے گا، کوئی پیڑ سے گر کے مر جائے وہ بھی شہید ہے مگر اس کو کفن دیا جائے گا، کوئی ڈوب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے مگر اس کو کفن دیا جائے گا، کوئی جل کے مر جائے اس کو کفن دیا جائے گا، شہید ہے، کوئی ٹکرا کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، اس کو کفن دیا جائے گا، کسی کے پیٹ میں درد ہو، طاعون ہو، اپینڈکس ہو، اس سے مر جائے وہ بھی شہید ہے، کفن دیا جائے گا۔ مگر سنو پیارے سنو، اگر جو تلوار لے کر کے کربلا کہیں کے میدان میں اسلام کی خاطر زخم کھا کے مر جائے، انتقال ہو جائے تو وہ شہید ہے۔ ایسے شہید کو شریعت مصطفیٰ میں نہ غسل دیا جائے گا نہ کفن دیا جائے گا، انہی کپڑوں میں اس کو دفن کیا جائے گا تاکہ حشر کے میدان میں سارے لوگ اپنے کفن میں اٹھے اور یہ شہید اپنے ان کپڑوں میں اٹھے، اس کے کپڑے لائٹ اور سورج اور چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، وہ خون کے دھبے وہ نورانی ہو جائیں گے، ان سے خوشبو آتی ہوگی۔ حسین کو اس لیے کفن نہیں دیا گیا جبکہ حسین پاک نے اگر کربلا شریف میں گئے تو لڑنے کے لیے، حکومت کے لیے نہیں، سیاست کے لیے نہیں، لیکن ڈاکٹر ذاکر نالائق نے یہ کہا ہے حسین کی لڑائی اپنی سیاست کی لڑائی تھی، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، حسین کی لڑائی اپنی سیاست کی تھی، اپنی دولت کی تھی، رئی کی حکومت کے لیے تھی، اس نے یہ بکواس کی ہے۔ کتنے لوگوں نے اس چیز کو بولا ہے اگر حسین پاک ایسے ہی شریعت کے خلاف ان کو کفن دے دیا جاتا تو لوگ کیا کہتے کہ لیکن اللہ نے کہا حسین کو کفن نہیں دیا جائے گا، اس لیے حسین کا چلنا شریعت مصطفیٰ پر، حسین کا کھانا شریعت مصطفیٰ پر، حسین کا پینا شریعت مصطفیٰ پر، حسین کا بیٹھنا اٹھنا شریعت مصطفیٰ پر، حسین کی زندگی گزارنا شریعت مصطفیٰ پر، حسین کا بچپنا، حسین کی جوانی، حسین کا بڑھاپا شریعت مصطفیٰ پر، حسین دنیا میں آئے شریعت مصطفیٰ پر، دنیا سے جائیں تو شریعت مصطفیٰ پر، اس لیے کفن نہیں دیا گیا تاکہ کسی ظالم کو انگلی اٹھانے کی اجازت بھی نہ ہو۔ میرا حسین وہ ہے دنیا میں رہے تو بھی شریعت پر اور دنیا سے جائے تب بھی شریعت مصطفیٰ پر۔ حضرت عشق محبت ذکر امام حسین حضرت علامہ سید مفتی مقیم الرحمان صاحب قبلہ نعرہ تکبیر۔ علماء کرام ایک کتاب ہے شرف المعبد، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب میزان لگا ہوگا ترازو وہ گناہ تولنے نیکیاں تولنے والی ترازو ہوگی تو ایک ترازو میں نانا کی امت کے گناہ رکھے جائیں گے اور ایک ترازو میں حسین کے وہ شہید جو خونی کپڑے تھے وہ کپڑے رکھے جائیں گے اور جتنے گناہ حسین کے کپڑوں پہ چڑھ جائیں گے نانا کی امت کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب میں کہتا ہوں حسین کے کپڑے 1 کلو 2 کلو کے ہوں گے، 4 5 کلو 10 کلو کے ہوں گے، نہیں سننے والے سن لو، دل کی تختی پر نوٹ کر لو، حسین کے کپڑوں کا وزن سنو، حسین کے کپڑوں پہ کتنے خون کے قطرے لگے ہیں، 72 زخم ہوئے ہیں، کتنے خون میں سنے ہوں گے، مگر یہ کتابوں میں لکھا ہے حسین کی شہادت کے وقت جتنے قطرے خون کے جسم سے نکلے ہیں ان میں سے سب سے چھوٹا والا قطرہ اٹھا کر کے ایک پلے میں رکھ دو، زمین کے بڑے بڑے 7 پہاڑ، جبل ابو قبیس، جبل طور، جبل احد، بڑے بڑے 7 پہاڑ ایک پلے میں رکھ دو اور جب تولے جائے تو حسین کے اس خون کے قطرے کا وزن 7 پہاڑوں سے زیادہ ہوگا۔ اب مجھے کہنے دیا جائے ایک قطرے کا یہ عالم ہے تو حسین کے ان
کپڑوں کا عالم کیا ہوگا جس پہ سینکڑوں قطرے لگے ہیں. اس لیے حسین کو کفن نہیں دیا گیا. اب چلو ذرا آگے چلو, میں تقریر ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اتنی بات اور بتا دوں, انشاءاللہ زندگی رہی تو یہیں سے پھر چلوں گا, ملاقات ہوگی. لیکن اتنی بات اور بتا دوں کیونکہ 2:30 بجنے لگے ہیں. یہ بات سنتے چلو, حسین پاک کا جسم شریف کربلا شریف میں دفن ہو گیا ہے اور سر پاک کو یزیدی کے یہاں لے جایا گیا. پہلے ابن زیاد کے یہاں لے جایا گیا, پھر یزید کے یہاں دمشق میں لے جایا گیا, پھر وہاں سے واپس مدینہ پاک کو کر دیا. سب سے زیادہ معتبر روایت یہی ہے, حالانکہ اور بھی روایتیں ہیں کہ حسین پاک کے سر پاک کو مصر میں دفن کیا گیا. حسین پاک کے سر پاک کو کوفہ کے جو مومنوں کا قبرستان تھا اس میں دفن کیا گیا ہے. حسین کے سر پاک کو اسی نیزے پہ لگا کر کے بیت المال میں رکھ دیا گیا تھا. لیکن فقیہ ملت علامہ جلال الدین نے جو لکھا ہے سب سے معتبر روایت یہی ہے, حسین پاک کے سر پاک کو مدینہ شریف لے جا کر کے جنت البقیع میں جہاں سیدہ فاطمہ کی قبر شریف ہے, سیدہ فاطمہ کی قبر انور ہے, سیدہ فاطمہ کے ایک پہلو میں حضرت امام حسن ہے اور دوسرے پہلو میں حضرت امام حسین کا سر پاک ہے, وہاں پہ دفن کر دیا گیا ہے. پیارو, یہ حسین پاک ہے, ان کے بچوں سے محبت کرتے رہنا, ان کے شہزادے سے محبت کرتے رہنا. اپنے آپ کو اتنا پیارا بنا لو. آج کے بعد جھوٹ مت بولنا, آج کے بعد شرابیں مت پینا, آج کے بعد جوا مت کھیلنا, آج کے بعد سٹا مت کھیلنا, آج کے بعد تیری میری چغلی غیبت مت کرنا, کسی سے جلن حسد کینہ بغاوت مت رکھنا. آپس میں میل محبت پیار سے رہنا. ادھر سے جاؤ تو سلام, ادھر سے آؤ تو سلام. لگے ایک ماں باپ کی اولاد ہے, ارے تم ایسے ہو جاؤ تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں, اپنے نہیں بلکہ خیر کہیں, واہ نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو پھر نبیوں کا امام کتنا اچھا ہوگا, مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا, قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا ہے تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا. بولو, کرتے رہو گے.